آف سیکنڈری ایجوکیشن، یعنی سیکنڈری ایجوکیشن کی سگنیفیکینس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا سکوپ کیا ہے، کس طرح سے سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سیکنڈری ایجوکیشن ہیز دا unenviable privilege of occupying a midway position، یعنی سیکنڈری ایجوکیشن کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لنکیج بٹوین پیور اینڈ اپلائیڈ نالج، ٹھیک ہے، جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے لنکیج بٹوین ایلیمنٹری اینڈ ہائر ایجوکیشن، لنکیج بٹوین پیور اینڈ اپلائیڈ نالج، لنکیج بٹوین چائلڈہڈ اینڈ اڈلٹہڈ، یعنی آپ اس سے سمجھ لیں، اس کو تین باتیں ذہن میں رکھیں کہ جو ثانوی نظام تعلیم ہے اس کو تین اہم پوزیشنز حاصل ہیں۔ نمبر ایک، ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان ایک رابطے کی حیثیت ہے، اس کو بچپن اور جوانی کے درمیان تعلق کی حیثیت سے اس کو جانا جاتا ہے، خالص یا نظری علم اور اطلاقی علم کے درمیان رابطے کی حیثیت ہے، یعنی لنکیج بٹوین ایلیمنٹری اینڈ ہائر ایجوکیشن، لنکیج بٹوین چائلڈہڈ اینڈ اڈلٹہڈ، لنکیج بٹوین پیور اینڈ اپلائیڈ نالج۔ اس لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈری ایجوکیشن ہیز دا unenviable privilege of occupying a midway position between primary and further education as a structure, between childhood and adulthood as its clientele, and as to its content between pure and applied knowledge۔ دیکھ لیں کتنے امپورٹنٹ ہے یہ۔ Significance of secondary education. Significance of secondary education. It provides necessary manpower for the development of the country. Secondary education curriculum helps in resolving different issues of the society. According to Henneman, if there is a societal problem not easily amenable to other solutions, schools are called upon to sort it out. کہ کہتے ہیں کہ جو مسائل ہیں سوسائٹی کے اگر وہ حل نہ ہو رہے ہوں تو اسکول کو بتائیں۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اسکول کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اسکول کی کتنی زیادہ ویلیو ہے۔ ظاہر ہے وہاں سے بچے پڑھ کے آتے ہیں اور معاشرے میں نکلتے ہیں۔ پھر سیکنڈری اسکولز ڈیولپ دا ایبلٹی آف ریزننگ، پراپر یوز آف لینگویج، سوشل اینڈ ایموشنل کانسٹینسی ان دا اسٹوڈینٹس، یعنی جو اسکول ہے وہ بچوں کو سوال کرنے کی اجازت دیتے ہیں، وہ بچوں کے اندر ریزننگ کی ایبلٹی پیدا کرتے ہیں، بچوں کو زبان دانی یعنی زبان کا پراپر استعمال سکھاتے ہیں، بچوں کے معاشرتی اور جذباتی حوالے سے تربیت کرتے ہیں۔ سیکنڈری ایجوکیشن پلیز اے میجر رول ٹو پروڈیوس ریئلسٹک اینڈ اسکلفل اسٹوڈنٹس، یعنی سیکنڈری ایجوکیشن یعنی ثانوی سطح کی جو تعلیم ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ بچوں کو حقیقت پسند بنائے اور ان کو اسکلفل بنائے، ان کو مہارت سکھائے۔ یہ کام کس کا ہے؟ دس از دا سگنیفیکینس آف سیکنڈری ایجوکیشن۔ ثانوی تعلیم کی یہ امپورٹنس ہے، یہ اس کی اہمیت ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو کیا بنائے؟ ٹو پروڈیوس ریئلسٹک اینڈ اسکلفل اسٹوڈنٹس۔ سگنیفیکینس آف سیکنڈری ایجوکیشن. Characteristics of secondary school students. General characteristics. Vocational interests become more prominent and realistic. Interest shift from solitary to group pursuit. Concerns about social issues develop. Beginning of a true sense of self develops. Strong attitudes towards religious, ethnic and racial groups begin to emerge. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے اس کا کام کیا ہے؟ فرد کی نشو نما ہے. اس کا کام کیا ہے؟ فرد کی نشو نما ہے. ثانوی تعلیم ایک ایسی تعلیمی منزل ہے جہاں فرد کی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی نشو نما ہوتی ہے. یہ طلباء میں غور و فکر اور تجسس کا مادہ پیدا کرتی ہے
اور طلباء کو ان کی ضرورت کے مطابق اہم کیا جاتا ہے. ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں، ان کے اندر جمالیاتی اور ثقافتی اقدار کا شعور اجاگر کیا جاتا ہے. جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے یہ ثانوی تعلیم کی منزل پر طلباء کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ اچھے شہری تقاضوں کو سمجھ سکیں. شہری تقاضوں کو سمجھنے کے بعد ان کے ایٹیچیوڈز، ان کے رویے مذہب کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے اور دوسرے گروپس کے حوالے سے وہ بھی یہاں پر ترویج پاتے ہیں. حب الوطنی وہ بھی یہاں پر سیکنڈری ایجوکیشن لیول پہ ہی بچوں کو سکھائی جاتی ہے. پروفیشنل اور ووکیشنل تعلیم کی بنیاد، کیونکہ ثانوی تعلیم کے دوران ہی بچے نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے طالب علم نے کہ اس نے کس شعبے میں جانا ہے. پھر اس کے مطابق اس کا رجحان کیا ہے. تعلیم کے اس مرحلے میں طلباء اپنی پروفیشنل زندگی کی ابتدا تو نہیں کرتا لیکن مضامین کا انتخاب کر لیتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کی جذبات کی تربیت ہے جو وہ بھی یہاں پر ہی ہوتی ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں فزیکل ڈیولپمنٹ، ریپڈ ویٹ گین آ رہا ہوتا ہے اینڈ بگننگ آف ایڈولسنس، انرموسٹ ایپیٹائٹ، سیکشل میچورٹی آ رہی ہوتی ہے ود اکمپننگ فزیکل اینڈ ایموشنل چینجز. اس کی وجہ سے بچے کے اندر آپ دیکھیں ایگوئزم آ رہی ہوتی ہے. اس لیول پہ بچوں کے اندر وہ جو اپنا ایک ان کے اندر ڈگنیٹی اور ایک اپنی وہ جو خود پسندی کی کیفیت ہے وہ آ رہی ہوتی ہے دونوں میں. ٹھیک ہے، بچیوں میں بھی بچوں میں بھی. فیمیلز یوزلی اباؤٹ 2 years ahead آف میلز، یعنی وہ ان کے اندر تھوڑی سی یہ چیزیں پہلے آ جاتی ہیں. بون گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اسینشیل کمپلیٹڈ، اڈلٹ ہائٹ، اسینشیل ریچڈ، امپرووڈ کوآرڈینیشن. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کے پھر سیکنڈری ایجوکیشن کو جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے. کریکٹرسٹکس آف سیکنڈری ایجوکیشن، کریکٹرسٹکس، ریئیکشنز گوئنگ ٹو ایکسٹریمز، ایموشنل انسٹیبلٹی اینڈ نو اٹ آل ایٹیچیوڈ ڈسپلیز. یعنی جو ثانوی تعلیم ہے اس کے دوران بچے نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہوتے ہیں. ان کے سامنے زندگی کا ایک نہایت ہی ہنگامہ خیز دور ہوتا ہے. لہٰذا ثانوی تعلیم کا ایک لازمی مقصد یہ بھی ہے کہ یہ نوجوانوں کے جذبات کو مثبت رخ پر ڈال دے اور ان میں توازن اور اعتدال پیدا کرے تاکہ وہ اپنی سوچ اور فکر میں اور افعال و اعمال میں جو ہے کسی بھی قسم کے اختلاف کا یا افراط و تفرید کا شکار نہ ہو. یہ بڑی کروشل سٹیج ہوتی ہے. اس مقصد کے لیے بچوں میں اعلیٰ مقاصد اور پاکیزہ اقدار سے روحانی اور جذباتی تعلق قائم کرنا بڑا ضروری ہے. یعنی میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس مقصد کے لیے بچوں میں اعلیٰ مقاصد اور پاکیزہ اقدار سے روحانی اور جذباتی تعلق قائم کرنا ضروری ہے. جذبات کی درست سمت میں تربیت بڑی ضروری ہے، ورنہ نوجوان اس سے رائے اعتدال سے بھٹک جائیں گے اور پھر وہ زندگی میں کوئی کارہائے نمایاں سر انجام نہیں دے سکیں گے. ریٹرن ٹو ہیبٹس آف چائلڈہڈ، نیل بائٹنگ، ٹرکس، روڈ، ڈے ڈریمنگ. آپ دیکھ لیں کہ بچوں کے اندر یہ بھی ایک چیز آجی ہوتی ہے، خواب بچے ڈے ڈریمنگ ہوتی ہے، نیل بائٹنگ ہوتی ہے اور اس طرح ان کے اندر تھوڑا چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے. تو ان فیکٹرز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. یہ کوئی ٹیچنگ اتنی آسان نہیں ہے. ہائی انٹرسٹ ان فلاسفیکل، ایتھیکل اینڈ ریلیجیس پرابلمز، سرچ فار آئیڈیلز. وہ بچے اس تلاش میں بھی ہوتے ہیں، آئیڈیلز کی تلاش میں ہوتے ہیں. پھر وہ اخلاقی حوالے سے، فلاسفی کے حوالے سے، مذہبی حوالے سے بہت سارے سوالات بھی کرتے ہیں. اسٹرانگ آئیڈینٹیفیکیشن ود این ایڈمائرڈ اڈلٹ. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے. بچے چاہتے ہیں کہ ہمیں جیتا جاگتا انسان سمجھا جائے. کلاس کے اندر بھی ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو یہ کہہ کے چپ کرا دیتا ہے تم تو ابھی بچے ہو، لیکن وہ بچے نہیں ہوتے. وہ آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ان کے ذہن میں نئے سے نئے سوال آ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو ان کو سنب نہ کیا کریں، ان کو سکھایا کریں، ان کو بتایا کریں. اگر ان کو آپ نے نہیں بتانا، ٹیچر نے نہیں بتانا، تو پھر ان کو کس نے بتانا ہے. ہائی انٹرسٹ ان فزیکل اٹریکٹیونیس، یہ بھی بچوں کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. کریکٹرسٹکس آف سیکنڈری ایجوکیشن. اب جو سیکنڈری اسکول اسٹوڈنٹس ہیں اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں، ان کی کیا اسپیشل نیڈس
ایکسیپٹینس بائی دا پیئر گروپ، یعنی بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو گروپ والے ہیں، جو اس کے کولیگز ہیں، جو اس کے کلاس فیلو ہیں سوری، وہ اس کو ایکسیپٹ کریں. نالج، انڈرسٹینڈنگ آف سیکشل ریلیشن شپ اینڈ ایٹیچیوڈس. Adult guidance which is kindly and does not threaten the feelings of freedom. بچے کو میں نے پہلے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ بچے کو محسوس نہ ہو کہ آپ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے ہوئے ہیں، بلکہ اس کو کائنڈنس کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ اس کو گائیڈ کریں. ٹھیک ہے، اس کو اس انداز سے گائیڈ کریں، اس طرح سے رہنمائی کریں کہ وہ استاد کو اپنا ہمدرد محسوس ہو، استاد کو اپنا ہمدرد محسوس کرے. تو نے سوچا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، تو نے سوچا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، اور تو نے لفظوں کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، تو نے لفظوں کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے، اور تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا بنتے تو بڑی دور نکل سکتے تھے. تو نے لفظوں کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے. تو بچہ جو ہے اس کو کائنڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایج ہی ایسی ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. سینس آف ڈائریکشن وداؤٹ بینگ پشڈ، یعنی بچے کو گائیڈ کریں، ڈائریکشن کی طرف لگائیں، لیکن اس کو فیل نہ ہو کہ آپ اس کو مطلب زبردستی کسی سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں، یعنی اس کو فیل ہو کہ آپ اس کو گائیڈ کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہانکنا نہیں ہے اس کو. Assurance of security seeks both dependence and independence، یعنی بچے کو سیکیورٹی فیل ہو، وہ آزادی بھی محسوس کرے، ڈپینڈنس بھی محسوس کرے اور انڈیپینڈنس بھی فیل کرے. وہ سیکھنے کے حوالے سے اس کو پتا ہو کہ میں نے ٹیچر سے سیکھنا ہے، اور انڈیپینڈنٹ اس طرح سے ہو کہ وہ یہ ہے کہ جو بھی سوال پوچھنا چاہے، جو وہ سیکھنا چاہے، اس کو پتا ہو کہ مجھے آزادی حاصل ہے. Opportunities to make decisions and to earn some money، یعنی بچے کو اپرچونٹیز دی جائیں کہ وہ ڈیسیجن میکنگ کرے، اور پھر اس کو یہ بھی پتا ہو کہ میں اس لیول پہ اگر مجھے ارننگ کرنی پڑے تو میں کس طرح سے کر سکتا